السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے نوشاد احمد سیفی پلکھوا سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ بتلا دیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چاچا کے گھر بھات دیا جا رہا ہے شادی سے 4 دن پہلے، اور اسی دن لڑکی کا جہیز بھی لڑکے والوں کے گھر پہنچایا جائے گا۔ تو اس موقع پر انہوں نے ہماری بھی دعوت کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی دعوت میں شریک ہونا کیسا ہے، اور اگر وہ کھانا ہمارے گھر آ جائے، وہ لوگ بھیج دیں تو کھانا کھانا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بھات لینا دینا اور جہیز لینا اور دینا، یہ دونوں ہی چیزیں مذہب اسلام کے خلاف ہیں، اسلامی شریعت کے خلاف ہیں۔ مذہب اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس طرح کی مجلسوں میں، محفلوں میں اور اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہونا مسلمان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ جب یہ کام رسم ہے، ناجائز کام ہے، تو ان میں شریک ہونا بھی غلط ہے، ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ سوال کے اندر دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ اگر ہمارے گھر وہ کھانا آ جائے، یعنی پروگرام میں سے ہمارے گھر کھانا آ جائے تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں شریک ہونے کا مطلب ان چیزوں کو بڑھاوا دینا اور تقویت دینا ہے۔ یعنی اگر ہم جیسے لوگ وہاں پر شریک ہوں گے تو اس سے دوسرے لوگوں کو یہ میسج جائے گا، دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کام جائز ہے، اسی لیے یہ لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، بہت پرانے ساتھی ہیں، تقریباً 10 سال پرانے آپ ہمارے دوست ہیں، تو میں آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ تبلیغی جماعت سے بہت اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ جیسے لوگ سماج کی نظر میں رہتے ہیں، سماج کی آپ پر نگاہ رہتی ہے، آپ سماج کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے جو لوگ ہوتے ہیں، سماج کے لوگ ان کو بہت پینی نگاہوں سے، بہت باریک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان پر نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ جیسے لوگوں کو اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہونا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ لوگوں کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اسی لیے یہ لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا کہ اگر وہاں سے کھانا ہمارے گھر آ جائے تو کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ کھانا ناجائز نہیں ہے، بذات خود کھانا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ وہ مجلس غلط ہے، وہ مجلس میں جو کام ہو رہے ہیں وہ کام غلط ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر کھانا آ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو تھوڑا سا تنبیہ کر دیں کہ ہم آپ کے پروگرام میں اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ وہاں پر خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب ہو رہا تھا، شریعت کے خلاف کام ہو رہے تھے، اس لیے ہم آپ کے پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، اور ہم آپ کا کھانا بھی نہیں لینا چاہتے لیکن پھر بھی لے رہے ہیں، تو اگر تھوڑا سا آپ تنبیہ کر دیں تو بہتر ہے۔ اس سے آپ کا جو تبلیغ آپ کرتے ہیں اس کا بھی تھوڑا حق ادا ہو جائے گا، اور جو تبلیغ والے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر موقع پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو جب مقصد ہی یہ ہے تو ایسے موقع پر بھی ہمیں اپنی تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے، لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔